حضرت حسن تھے بچے، کہا میرا بیٹا سوار ہو گیا تھا میرے اوپر، میرا دل نہیں چاہے اس کا دل ٹوٹے، اس لیے میں نے لمبا سجدہ کر لیا۔ اس کا لحاظ ہو رہا ہے اس کا کہ اس کا دل نہیں ٹوٹے، اور امام ہیں، آپ کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی، آگے کھڑے ہو جانے سے نماز نہیں ہوتی، ہاں کندھوں پہ سوار ہو کے نماز ہوتی ہے، جماعت کی نماز میں امام کے کندھے پہ سوار ہو کے نماز ہوتی ہے، اس کے لحاظ میں سجدہ لمبا کر دیتے ہیں۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و نبینا مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران کرام، گزشتہ جمعوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلو چلا آ رہا ہے کہ آپ کو اللہ نے معلم بنا کر بھیجا تھا۔ میں یاد دلا دوں کہ میں نے یہ بھی وضاحت کی تھی کہ ٹیچر اور معلم میں فرق ہوتا ہے۔ ٹیچر صرف کلاس روم کے اندر جو کچھ بھی وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو دیتا ہے یا سکھاتا ہے وہ صرف کلاس کے اندر۔ معلم کلاس کے باہر بھی معلم ہوتا ہے، تمام زندگی کے اندر۔ تو یہ ہم استاد کہہ لیں یا معلم کہیں، کلاسز لگتی تھی تب بھی میں نے بتایا تھا، جو بھی جیسے حالات تھے اس کے اندر انتظام کیا، دار ارقم میں، مکے میں، اور صفہ کے چبوترے کے اوپر مدینے میں۔ ایکسٹرا کلاسز بھی لگتی تھی، وہ مسجد نبوی میں ہوتی تھی۔ کبھی بھی کوئی وقت مقرر نہیں تھا، کوئی بہت اہم بات ہوتی تھی، چیزیں سمجھانی بتانی ہوتی تھی تو لوگوں کو کال دیتے تھے اور سب آ جاتے تھے مسجد نبوی میں، اور وہاں پر جو کچھ سکھانا ہوتا تھا وہ بتانا ہوتا تھا وہ بتاتے تھے۔ لیکن ان کے بعد باہر بھی ہر موقع پر علم دینے کا سلسلہ جاری تھا۔ خاص طور سے یہ پچھلے خطبے میں اور آج اس کا ایک توسیع ایکسٹینشن ہے، یہ پہلو کہ جہاں ایک لطیف انداز میں خاموش رہ کر کچھ کہا نہیں بلکہ اپنے عمل سے سکھایا، اپنے عمل سے تعلیم دی، اور اس میں زیادہ تر چیزیں ایسی ہیں جو اکثر لوگ جہاں پورے نہیں اترتے، یعنی وہ تعلیم اس کے تو حوالے بہت دے دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو ٹوک بھی دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، لیکن جو کیا تھا، جو اپنے عمل سے تعلیم دی تھی، یہ خاموش یا سٹل علم کو منتقل کرنے کا ایک بڑا لطیف ایک ذریعہ تھا۔ کہا نہیں لوگوں سے لیکن کچھ کر کے دکھایا، ایک عمل پیش کر دیا۔ اس کے زندگی کے اندر بہت سے پہلو ہیں، کچھ میں نے پچھلی مرتبہ تفصیلات رکھی تھی۔ اپنے گھروں کے اندر ہم لوگوں کا عام طور سے جو عام ہے، جنرل، ظاہر ہے کہ وہ گھر بھی ہوتے ہیں جہاں ایسا نہیں ہوتا، رویہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی شریک حیات سے، اہلیہ سے کہا، بچوں سے کہا، یا خادم ہے کوئی ملازم ہے تو ان سے گھر جا کر لیٹ گئے، بیٹھ گئے، جانے کے بعد چھوٹے چھوٹے تھے کام بھی ہر ایک کے حوالے کیے جا رہے ہیں، خود کچھ نہیں کرتے۔ ہم تو باہر کرتے ہیں نا، یہ گھر کے کام سارے جو ہیں وہ دوسرے کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر کی ذمہ داریاں تو بے پناہ تھیں ہی۔ گھر جب بھی تشریف لاتے تھے تو گھر کے کاموں میں خالی نہیں بیٹھتے تھے، گھر کے کاموں میں ہاتھ بھی بٹاتے تھے، اور خود جو اپنے ذاتی کام ہوتے ہیں وہ اس کو نپٹاتے تھے، وہ دوسروں سے نہیں کہتے تھے۔ ارے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے اور پرسنل کام دوسروں سے نہیں کہتے تھے۔ پرسنل اپنی بیوی کے معاملے میں بھی، اپنے غلام کے معاملے میں بھی، وہ اس میں بھی پرسنل ہو گیا کہ یہ میرا کام ہے، یہ میری ذات سے متعلق ہے تو میں خود کروں گا، دوسروں کے حوالے نہیں کرتے تھے۔ اپنے کپڑوں میں پیبند اپنے ہاتھ سے لگاتے تھے، اپنے جوتے اپنے ہاتھ سے گانٹتے تھے، جوتا پھٹ گیا تو اپنے جوتے اپنے ہاتھ سے گانٹا کرتے تھے۔ ڈول کی مرمت کی بھی روایت ملتی ہے کہ ڈول پھٹ گیا تھا تو اپنے ہاتھ سے بیٹھ کے مرمت کر لی۔ اب کسی کے حوالے کر دیتے، دکانیں تو نہیں تھی جیسے ہم آج کل بیچ دیتے ہیں،
لیکن لوگ تھے جگہ جگہ جو ماہر کاریگر تھے، کسی کے حوالے کر دیتے کہ وہی ٹھیک کرا لاؤ، اپنی سعادت سمجھتے اور لوگ لے کر دوڑ جاتے ان تمام چیزوں کو۔ کوئی ٹیلر نہیں بیٹھے تھے کہیں، لیکن جن کپڑوں کے اندر کو سینا ہوتا تھا یا سلوانا ہوتا تھا ان کو حوالے کر دیتے، جن کو رفو کرنا ہو، جن کی مرمت وہ خود کر سکتے تھے تو وہ خود بیٹھ کر کیا کرتے تھے۔ کبھی نہ حضرت عائشہ سے کہا نہ کسی اور سے کہا، یہ سارے کام اپنے خود کرتے تھے۔ اور پھر ایک یہ تو وہ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں جو کرتے تھے، کہا نہیں لوگوں سے کہ تم کسی سے کروایا مت کرو، لیکن تمام زندگی میں اپنا پرسنل کام دوسروں سے کسی سے کوئی بھی نہیں کہا۔ ایک اور پہلو ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کیا، اور بہت سے صحابہ نے ہم سے مختلف انداز میں ہمیں رپورٹ کیا یا ان سے ہم تک بات پہنچی۔ ایک عمل اور بھی ہے کہ کیا نہیں کیا کبھی زندگی بھر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد میں کھڑے ہوتے تھے، رات بھر یعنی رات کے ایک اچھے خاصے حصے کے اندر تہجد کے نماز، پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، آرام کا تو وقت نہیں ملتا تھا، بہت کم ملتا تھا، دن بھر رسالت کی نبوت کی ذمہ داریاں اس میں گزرتا تھا، ریسٹ لینے کا موقع نہیں ہوتا تھا، تو خاص طور سے بعد کی عمر میں پاؤں میں پنڈلیوں میں ورم آ جاتا تھا۔ جن کے کبھی آ جاتا ہو زیادہ محنت کرنے سے یا زیادہ بھاگ دوڑ سے، کبھی انہیں اندازہ ہوگا کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا پین ہوتا ہے، اور پاؤں دبانے سے کتنا ریلیف ملتا ہے۔ زندگی کے حیات طیبہ کا شاید ہر پہلو ہم تک پہنچا ہے، حد یہ کہ بیڈ روم تک کی روایات پہنچی، کسی ایک کے اندر کوئی جھوٹی حدیث بھی نہیں ملتی، کوئی جھوٹی روایت بھی نہیں ملتی جب یہ کہو کہ میرے پیر دبا دو۔ ان سے بڑے جانثار کون تھے؟ جو قریب کے صحابہ سارے تھے، وہ اپنی خوش نصیبی سمجھتے، اور ممکن ہے کبھی کسی نے چاہا ہو اور منع کر دیا ہو، لیکن دیکھتے تھے، یا مزاج سے واقف تھے کہ تو چھونے بھی نہیں دیں گے تو کہتے نہیں تھے۔ کبھی کسی سے سر نہیں دبوایا، نہ اپنی کسی بیوی سے، نہ اپنے خادموں سے۔ خادم تھے، حضرت انس 10 سال تک خادم خاص تھے، حضرت زید تھے، اور پھر آپ کے خادم تو سبھی تھے، تمام صحابہ تھے، کسی سے کبھی سر نہیں دبوایا۔ سر میں درد ہوتا ہے، منع نہیں ہے، مطلب بڑا فرق پڑ جاتا ہے کہ منع کر دیا تو اب ہر ایک کے لیے منع ہو گیا تو کوئی برا نہیں ہے، اگر اس سے ریلیف ملتا ہے تو اچھا ہے کہ کوئی خدمت کرنے والے ہوں تو وہ اس سے آرام ہو جائے گا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ ہمیں اس کی اگر پابندی لوگ نہیں کرتے کوئی بات نہیں، منع نہیں کیا تھا، تکلیف ہوتی ہے ٹھیک ہے ضرور کر لیں، لیکن ہمیں جو خلاف ورزی محسوس ہوتی ہے وہ کس جگہ محسوس ہوتی ہے اسے دیکھیں۔ ہمارے بڑے بڑے علم والے، بڑے بڑے جو بزرگ کہلاتے ہیں، بزرگان دین کی حیثیت بن جاتی ہے جن کی لوگوں کی نظر میں، وہ لیٹے ہوتے ہیں ایک پاؤں کے اوپر، اور 3 لوگ جو ہیں وہ دوسرے پاؤں کے اوپر، اور پاؤں پھیلائے لیٹے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی درد ہو رہا ہو اس لیے کر رہے ہو، لیکن ایک معمول ہے یہ۔ اور پھر اس کی توجیہ ہم نے جو سنی ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، ہم اس لیے کرواتے ہیں یہ، یعنی کرواتے ہیں کہ ان کے درجات بلند ہوں گے، یہ جو پاؤں پر بیٹھے ہیں، یہ پاؤں دبا رہے ہیں، ان کے درجات بلند ہوں گے، اس لیے ہم انہیں کرنے دیتے ہیں، ان سے کرواتے ہیں۔ نبی کے پاؤں دبانے میں کتنے درجات بلند ہوتے، درجات بلند ہو، یعنی یہ توجیہ پیش کی جاتی ہے، اور یہ وہ کرتے ہیں کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ نمونہ ہے، یعنی عوام کے اعتبار سے جنہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے بہت دیندار ہیں، بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے علم والے ہیں۔ سر دبانا، پاؤں دبانا تو بہت عام بات ہے، ان میں سے بہت کم ایسے ہوتے ہوں گے کہ جن کے شاگرد جو ہیں ان کے پیروں پہ نہ لگے رہتے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا زندگی میں، جن کے سچ مچ معلوم ہے کہ پیروں میں ورم آ جاتا تھا، اور سر میں درد کا ایک واقعہ، مرض وفات
کئی دن تک بے پناہ سر میں درد تھا. جو تفصیلات آتی ہیں اس میں کہ درد کی شدت سے سر پھٹا جاتا تھا، اور درد کی شدت سے اور بخار کی شدت سے پھر بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، پھر ہوش آتا تھا. پانی کے چھینٹے دیے جاتے تھے اور پھر ہوش آتا تھا. اس حالت میں یہ کہیں نہیں ملتا. تفصیلات بہت مل رہی ہیں، طرح طرح کی مختلف واقعات کی. صحابہ کیا کر رہے ہیں، کھڑے ہیں، کبھی کوئی ہدایت دے رہے ہیں، کبھی سن لیا، کب نماز کو کبھی گئے، کب نہیں جا سکے، یہ سب کچھ مل رہا ہے. یہ کہیں نہیں مل رہا کہ کسی نے تھوڑی دیر کے لیے سر بھی دبایا. جب یہ تفصیل معلوم ہے جس وقت کے بارے میں کہ اس وقت تو اتنا شدید درد تھا سر میں، تب بھی کوئی نہیں تھا. یہ ایک نمونہ میں نے وہ بھی رکھا کہ جو آپ نے نہیں کیا، کرنے والی تو بہت سی چیزیں رکھی تھی. گھر کے تعلق سے یا گھریلو زندگی کے تعلق سے بہت عام بات ہے. میں نے بھی بہت لمبے عرصے تک خالی نوجوانی جوانی میں بھی نہیں، شادی کے بعد بڑے لمبے عرصے تک کیا. نعمتیں سجی ہوئی ہیں دسترخوان پہ، ڈائننگ ٹیبل پہ. اب آ کے بیٹھے، ہر چیز کو دیکھا، منہ سکیڑ کے کہا کہ آج ہے کیا کھانے میں. ادھر سے تو کچھ بھی ہمارا دل نہیں چاہ رہا کھانے کو. اللہ کی نعمتیں اتنی رکھی ہوئی ہیں. بہت عام بات ہے ہمارے کم از کم نوجوانوں کے اندر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا تھا؟ ایک اپنے جو آپ کے مختلف گھر تھے اس میں تشریف لے گئے. حضرت جابر سے روایت ہے کہ گھر میں تشریف لے گئے، کہا کچھ کھانے کو ہو لاؤ. روٹی رکھ دی گئی سامنے، خالی روٹی، کب پکی ہوگی یہ بھی نہیں معلوم. تو روٹی رکھ دی گئی سامنے، لا کے کھانا ہے. دریافت کیا کہ سالن نہیں ہے کوئی. انہوں نے کہا ام المومنین نے کہ یا رسول اللہ سالن تو کوئی گھر میں نہیں ہے. ہاں سرکہ رکھا ہوا ہے. کہا سرکہ لاؤ. سرکہ بڑا اچھا سالن ہے. اب ہمارے یہاں اسے ایسے لایا جاتا ہے اس انداز میں کہ سرکہ بہت مرغوب تھا، کیونکہ بہت پسند تھا اس لیے فوراً کہہ دیا. ارے جو اس وقت کھانے کی چیز نہیں ہو، آپ کو بہت پسند ہو، کوئی مٹھائی بہت پسند ہے، کہا جاؤ اچھا مٹھائی لے آؤ، اس سے کھا لوں گا. بھائی اس وقت تو سالن چاہیے. تو اس میں یہ اپنی جگہ پر ہے کہ جو چیزیں مرغوب تھیں یا پسند تھیں، مثلا لوکی کے بارے میں آتا ہے پسند تھی. اب لوکی کی سبزی بڑی گھٹیا مانی جاتی تھی جب تک یہ رام دیو نے یہ کہا کہ اس کے بڑے فائدے ہیں، اور پھر ہر مرض کی دوا بتانے لگے، تو تمام لوگ جو ہے لوکی کا جوس پینے لگے. تو جتنی چیزیں استعمال کرتے تھے یا پسند تھیں، وہ واقعی یہ ایک فطری بات تھی اللہ کی طرف سے، ان کی فطرت میں تھا کہ وہی چیزیں پسند تھی جو واقعی فائدہ مند تھی اپنی جگہ. اس وقت پسند کی وجہ سے نہیں کہا. وہ بھی نہیں ہوتا تو اللہ کا شکر ادا کر کے وہ خالی روٹی کھا لیتے، باسی روٹی کھا لیتے. تو تعریف کی اس کے بعد آیا تو یہ تو بڑا عمدہ سالن ہے، بڑا اچھا سالن ہے، اور تعریف کر کر کے کھایا. یہ ہے نبی کا اسوہ کہ سالن کوئی موجود نہیں ہے تو جو چیز آ گئی اس کی تعریف کر دی. ان کا اللہ کی نعمت ہے. یہ بھی یہ رویہ ہمارا بدلنا چاہیے. یہ سب ہمیں مثالیں وہاں سے مل رہی. کہاں نہیں کسی تھے کبھی کہ یہ مت کیا کرو کہ بھئی یہ نہیں کھاؤں گا، یہ نہیں کھاؤں گا، یہ نہیں کھاؤں گا. لیکن ہمیں جو نمونے مل رہے ہیں اپنے زندگی کو چلانے کے وہ یہ ہیں. یہ تھے معلم. یہ معلم کی زندگی کا معلم جو بہترین معلم تھے آج تک جتنے لوگ افراد گزرے ان میں، زندگی کے ہر پہلو کے اندر جنہوں نے کچھ نہ کچھ سکھایا، کچھ کہا اور کچھ کر کے دکھاتے چلے گئے، لگاتار دکھاتے چلے گئے. کسی ایک موقع کی خالی بات نہیں ہے. گزشتہ موقع پر پچھلے خطبے میں میں نے تذکرہ چھیڑا تھا بچوں کے تعلق سے. بچوں پہ بہت شفقت فرماتے تھے، بہت محبت تھی. ایک واقعہ سنایا بھی تھا آپ کو کہ وہ جو اذان کی نقل اتار رہے تھے، پکڑ کے لائے لڑکے تھے، اور ان میں سے تھے جو کفر والے تھے. پکڑ کے کون لایا؟ آرمی کے لوگ. آرمی کے لوگ پکڑ کے لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لاؤ یہاں. جس کی سب سے زیادہ تیز آواز تھی اس نے کہا کہ اب تو ڈرے ہوئے گئے نا، یہ اب آرمی نے گرفتار ارسٹ کیا ہے، بدماشی کر رہے تھے اس کی، اور یہاں پاور تھی، ابھی حنین کی جنگ جیتی تھی. کہا کہ کون تھا جس کی آواز سب سے تیز تھی؟ اب سب سے زیادہ سزا تو اسے ملے گی. معلوم تھا جو کچھ بھی دل کے اندر خوف یا اندیشے ہوں،
دوسروں نے بتایا، خود تو قبولہ بھی نہیں کی تھی، سامنے ادھر آؤ، قریب آؤ. اب یہاں تک تو وہ ڈر رہے ہیں. اذان سناؤ، نہیں آتی، بتایا یہ ہیں الفاظ کو اذان دو. اس کے بعد پھر ان کو ایک تھیلی کے اندر چاندی کے سکے تحفے میں گفٹ کے لیے دیے. یعنی یہ تھی سزا، جو سزا دی گئی تھی، جسے اریسٹ کیا گیا. بچے تھے. ان کا یا رسول اللہ اذان تو اب ہمیشہ دیا کروں گا، مکے میں کہلوا دیجئے کہ گورنر سے اذان میں دوں گا. تو حضور کے اذان مؤذن اس وقت تک تو غیر مسلم اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا، چاہے دل میں آ گیا ہو، تو غیر مسلم کو بھیج دیا کہ جاؤ تم اذان دیا کر. ٹیکنیکلی تو غیر مسلم ہی تھے اس وقت. یہ پچھلی مرتبہ میں نے سنایا تھا، کچھ ریپیٹ کر دیا. بچوں کے معاملے میں انداز اور رویہ جو تھا، اس میں زیادہ تر چیزیں ہمیں حضرت انس سے ہی ملتی ہیں، جو روایت ملتی ہے. لیکن خود بچے تھے تو یہ پہلو ان کی نظر پر بہت آتا تھا، دوسروں کی نظر پہ اتنا نہیں آتا تھا. اور بچے بھی ایسے کہ حضور کی خدمت پہ دے دیا گیا تھا. خود اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ میری ماں بڑی سیانی تھی. اپنی والدہ کو، ام سلیم، ان کے حضرت انس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، مالک کا. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے، تھکن کچھ تھی، آرام کرنا چاہا تو انہوں نے باہر لا کے ایک پیڑ کے نیچے پلنگ بچھا دیا. حضرت ام سلیم نے ذرا سا آرام کر کے اٹھے تو وہ آئی، کہا کہ یا رسول اللہ اس کے لیے دعا کر دیجیے، اس بچے کے لیے. پوچھا کیا دعا چاہتے ہو؟ تو بچے تھے چھوٹے، اور ان کا بہت سا مال چاہتا ہوں، بہت لمبی عمر چاہتا ہوں، اور اولادیں بہت ہوں، بچے بہت ہوں. یہ بچے زیادہ ہونا وہاں بڑی طاقت کی، پاور کی علامت تھا اس دور میں. جتنے زیادہ جس کی اولادیں ہیں وہ اتنا پاورفل ہوگا، طاقتور ہوگا. تو دعا کر دی. 103 سال کی عمر پائی. اور بچے اتنے تھے کہ اپنے ہاتھ سے تعداد بتاتے تھے کہ میں نے پوتے اور پوتوں کو ملا کر کہ 90 کے قریب تو میں دفن کر چکا ہوں اپنے ہاتھ سے. بہرحال اولادیں بہت ہوئیں، بچے، اولادیں اور اولادوں کی اولادیں، اور مال بھی بہت ہوا. یہ ان کو جب دعا دی، اس کے بعد انہوں نے کہا ام سلیم نے کہ یا رسول اللہ اپنے ساتھ لے جائیے، اپنا خادم بنا لیجیے. ان کو حوالے کر دیا. خادم ایسے بنے تھے کہ اپنا خادم بنا لیجیے، اپنے ساتھ لے جائیے. حضرت انس کہتے ہیں بڑی سیانی تھی ماں میری، اپنے گھر میں والد نہیں تھے، ان کے حوالے کر دیا. اور سیانے شاید تعریف کے انداز بھی ہو اس کے اندر کہ اب ہر وقت ان کے ساتھ میں رہے. انہوں نے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ نقل کی اپنے بارے میں. تو بتائے کہ 10 سال رہے خدمت میں، اور کبھی حضرت انس نے بتایا کہ کبھی نہ یہ کہا کسی کام کے اوپر کہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں کر دیا، اور نہ کبھی یہ ٹوکا کسی بات کے اوپر کہ یہ کیوں نہیں کیا. ہاں ایک بار ہوا، کسی ضروری کام سے بھیجا کہ یہ گئے. بولے میں 12 سال کا لڑکا تھا، باہر وہ ہمارے ہمجولی تھے، دوستوں سے وہ کھیل رہے تھے، ان کے ساتھ کھیلنے لگ گیا. اس میں خیال ہی نہیں رہا کہ کام سے بھیجا گیا تھا، کسی کام سے نکلا تھا. اور ان کے ساتھ کھیلنے میں جب بہت دیر ہو گئی تو آپ گھر سے باہر نکل کے تشریف لائے تو دیکھا کھیل رہے ہیں. اب آپ آئے تو رکے وہ بچے. تو بولے اس موقع بس ایک دفعہ سر پہ ہاتھ رکھا، کوئی چپت نہیں لگائی، اور کان پکڑ کے کھینچا نہیں، اور نرم آواز میں فرمایا کہ کوئی کام کہا تھا تم سے. بولے ارے میں بھول گیا، ابھی آیا کہتے ہوئے بھاگے. ارے ایک دفعہ اتنا تو ہوا ہے، ورنہ کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ کوئی کام کیوں نہیں کیا اور کیوں کیا. یہ تھے خادم یا خادم خاص. گھر کے خادموں کے ساتھ میں ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، ملازمین کے ساتھ ہمارا، امپلائیز کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، وہ تمام لوگ جو کسی نہ کسی حیثیت سے ہمارے انڈر میں ہیں، ہمارے تحت ہیں، ان کے ساتھ کسی کام کے معاملے میں ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے. کہا نہیں کہ مت ڈانٹنا، زندگی میں کبھی ڈانٹا بھی نہیں. حضرت انس نے بتایا کہ نہ کسی بچے کو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مارا، اور نہ کسی عورت پہ کبھی ہاتھ اٹھایا. یہ ایک جملہ ملتا ہے، اور اس پر اور بھی دوسری بہت سی اور بھی حدیث ہیں یہ ہاتھ اٹھانے پہ عورتوں کے. خود اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لیں کہ چاروں طرف کیا ہو رہا ہے. اور جتنے زیادہ مذہبی لوگ ہوتے ہیں اتنا سمجھتے ہیں کہ میں تو مالک ہو گیا، اب جیسے چاہوں گا استعمال کروں گا. جو ذرا سا جن پر مذہب کا رنگ کم ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو منع ہے، یہ اچھی باتیں نہیں ہیں.
ارے اچھی بات اس لیے نہیں کہ دنیا برا سمجھتی ہے ہاتھ اٹھانے کو عورتوں پہ، اس لیے رکتے ہیں یا اس سے ٹرینڈ ہو گئے. اچھی بات اس لیے نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا اور پسند نہیں کیا. یہ چیز نہیں آتی ذہن کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کے ساتھ میں تو حضرت انس نے یہ بتایا، لیکن بچوں کے ساتھ میں جو رویہ تھا باہر میدان میں، تو یہ میدان میں تھا، انصار کے محلے میں تشریف لے جاتے تھے تو بچے اکٹھے ہو جاتے تھے. یعنی آپ بھی کہیں جائیں اور بچے اکٹھے ہو جائیں آپ کے چاروں طرف، تو یہ حضور کا رنگ ہے. تو بچے اکٹھے ہو جاتے تھے، ان کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرتے تھے، ان کے لیے دعا کرتے تھے اور سلام کرتے تھے. خود بچے چھوٹے ہیں، خود سلام کرتے تھے. یہ ان سے نہیں کہا جا رہا کہ تم سلام کیا کرو، ہاں تم آئے تم نے سلام نہیں کیا، بڑے ہیں تم بچے ہو سلام نہیں کیا، خود سلام کرتے تھے. انہیں عادت پڑے گی ایسے سنیں گے. سلام کرتے تھے، ان کے لیے دعا کرتے تھے، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے. یہ شفقت کا عام انداز تھا. یہ تو باہر کی بات ہے. مسجد میں میں پہلے سنا چکا ہوں، ایک مرتبہ مجھے یاد ہے پرانا ایک واقعہ. ایک عیسائی پادری تھے، مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے. کہنے لگے کہ میں نماز کا وقت تھا، میں مسجد آ رہا تھا یا آنا تھا مجھے. کہنے لگے ہم بھی چلیں دیکھیں گے ذرا نماز. میں نے کہا آ جائیے دیکھیے گا. میرے ساتھ میں آئے اندر. بس ہم داخل ہوئے مسجد کے اندر. اتفاق تھی، ایسا کوئی روز نہیں ہوتا، لیکن اس دن تھا کہ ایک بچہ تیزی سے کچھ بھاگا اور ایک صاحب نے پکڑ کے 2 چانٹے مارے اس کے ہاتھ پکڑ کے. میں بڑا شرمندہ ہوا. انہوں نے ایک جملہ کہا بس، پہلے ہمارے چرچ میں تو ایسا نہیں ہوتا. پانی پانی ہو گیا. ہمارے یہاں بھی مستقل تو نہیں ہوتا، لیکن ایسا ہوتا رہتا ہے. اس دن ہو گیا ان کے سامنے ہی، لیکن ہوتا رہتا ہے. بہت عام تو نہیں. ایسے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ نماز پڑھنے کی جگہ یہاں بھاگ رہا ہے. ارے بچوں کو تھوڑی سی اگر فریڈم نہیں دیں گے تو مسجد سے بھاگیں گے. سمجھائیے، محبت سے سمجھائیے، ہلکے ہلکے کر کے. ٹرین کی جیسی جگہ نہیں، کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں پیچھے. اب بچے ہوتے ہیں شرارت کرتے ہیں، جن کے گھروں کے اندر یہ تربیت نہیں دی جاتی کہ بچے وہ مسجد کے اندر آئیں. ارے ان گھروں کے بچے کرتے ہیں جن کے گھروں کے اندر نمازیں بہت عام ہوتی ہیں. ان گھروں کے بچے کرتے ہیں. ذرا ساتھ میں کھڑا کر دیجیے اکٹھا. تو بجائے منہ بنانے کی، چیخیں مارنے کے، یہ کر سکتے ہیں نا کہ ایک ایک کو بلا کے آؤ یہاں کھڑے ہو، دوسرے کو ادھر کھڑے ہو جاؤ. ساتھ توڑ دیجیے پیار سے، محبت سے. یہ گھڑکنا، ڈانٹنا، مارنا، یہ ترتیب مسجد میں اس وقت کیا تھا میں وہ بتانے جا رہا ہوں. نمونہ کیا تھا مسجد میں. اور پھر یہ تو بڑی عام بات ہے کہ باہر دھوپ ہے بہت تیز، نمازی زیادہ ہیں جمعوں میں ہم نے دیکھا ہے. وہ بچہ کھڑا ہوا ہے آگے تو ہاتھ پکڑ کے میری نماز نہیں ہوگی، اسے پیچھے ڈالتے چلے گئے. وہ اس کا کر دیا. آپ بات کو آئے ہیں، اب وہ باہر ہے دھوپ، تو بچے کو ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے باہر کر دیا کہ اب یہ دھوپ میں کھڑا ہوگا، میں اندر آ جاؤں. بچوں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. اسوہ نبوی کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ پہلی بات تو یہ کہ اتنا لحاظ رکھتے تھے کہ فرمایا کہ ایک روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کبھی کبھی میں نماز شروع کرتا ہوں اور دل چاہتا ہے کہ ذرا طویل، خاص طور سے عشاء میں دل چاہتا ہے کہ ذرا طویل صورتیں پڑھوں. شروع کرتا ہوں، کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو فوراً مختصر کر دیتا ہوں. بچے کی ماں پریشان ہوگی، وہ بچہ پریشان ہے، رو رہا ہے، کہ ماں شاید ماں کے لیے رو رہا ہو. عورتیں شریک ہوتی تھی نماز میں، خواتین، تو نماز بچے کی آواز پہ مختصر کر دیتے تھے. یہ لحاظ تھا. ہاں مسجد کی میں اور بات بتا رہا تھا. ایک روایت ہے کہ یہ سب حدیث کی کتابوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی. حضرت حسن اور حضرت حسین جب جاتے تھے سجدے میں تو کوئی کمر پہ چڑھ جاتے تھے اور پھر سجدے سے سر اٹھاتے تھے تو کمر سے ہٹا دیتے تھے. اب کچھ نہیں کر رہے ہیں، صحابہ نے ہٹانا چاہا، کسی نے آگے بڑھ کے ہٹانا چاہا کہ بھئی حضور نماز، تو نماز میں اشارے سے منع کر دیا. یعنی اشارے کیے جا سکتے ہیں اس طرح کی بات کے اوپر نماز میں. ہمارے یہاں تو عمال کثیر و معلوم نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے. تو اشارے سے منع کیا، بس ہٹ گئے صحابہ. اور پوری نماز جو ایسے ہوتی رہی کہ وہ جب جھکتے تھے تو یہ کندھے پہ بیٹھتے تھے دونوں جا کے. تو نماز اسے خراب نہیں ہوئی ان کی. اب یہ تو ظاہر ہے اکیلی نماز تھی، تنہا پڑھ رہے تھے، دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں نا. ایسے ایک واقعہ اور ملتا ہے. حضرت امامہ بنت زینب
نواسی تھی، نواسی رسول، گود میں لے کر قیام میں گود میں لیے ہوئے کھڑے، وہ گود میں ہے، نماز چل رہی ہے، وہ گود میں لیے کھڑے. اب یہ دیکھ رہے تھے صحابہ کے لیے ہوئے، تو اس میں تو ظاہر روکنے کا سوال نہیں، خود لیے ہوئے گود میں، یہ بچے خود سے نہیں چڑھ گئی. رکوع میں جاتے تھے، سجدے میں جاتے تھے، اتار دیتے تھے، پھر کھڑے ہوتے تھے، پھر گود میں لے لیتے تھے. ایسے پوری نماز ہوئی. کہہ سکتے ہیں صاحب یہ تو تنہا نماز میں ہے. تنہا نماز میں آپ کے ذہن میں آتا ہی تصور، یہ بچوں کی شفقت، یہ محبت کی بات ہے. اسے ڈانٹ سکتے تھے کہ نہیں نماز میں نہیں چلے گا، یہ اس کے بعد تو میں گود میں لوں گا. ایک جماعت کی نماز کی بات، نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ نے بات کو کہا یا رسول اللہ ایک سجدہ تو آپ نے اتنا لمبا کیا کہ ہمیں تشویش ہونے لگی کہ خدا نہ خواستہ کچھ پریشانی تو نہیں ہو گئی کہ سجدے سے سر ہی نہیں اٹھ رہا. حضرت حسن تھے بچے، کہا میرا بیٹا سوار ہو گیا تھا میرے اوپر، میرا دل نہیں چاہے اس کا دل ٹوٹے، اس لیے میں نے لمبا سجدہ کر لیا. اس کا لحاظ ہو رہا ہے اس کا کہ اس کا دل نہیں ٹوٹے، اور امام ہیں. آپ کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی، آگے کھڑے ہو جانے سے نماز نہیں ہوتی، یہاں کندھوں پہ سوار ہو کے نماز ہوتی ہے. جماعت کی نماز میں امام کے کندھے پہ سوار ہو کے نماز ہوتی ہے، اس کے لحاظ میں سجدہ لمبا کر دیتے ہیں. ہمارے تو مسئلے بڑے عجیب آگے ہمارے یہاں. شروع کی زندگی میں یوں تھا، بعد کی زندگی میں حکم آ گیا ہوگا، پھر یوں نہیں ہوتا ہوگا، تو بعد والی زندگی سے شروع کی زندگی کینسل. اللہ کی طرف سے نماز بھی کیا ایسے سکھائی گئی کہ رکو، یعنی قرآن کی جو آیات آئیں وہ تو یہ کہ کبھی تغیر نہیں ہوگا، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. نماز آخر تک چینج ہوتی رہی. شروع میں یوں کرتے تھے، بعد کو یوں کرنے لگے، پھر یوں کرنے لگے. روز نئے حکم آ رہے ہیں اور نماز بدل رہی ہے. بڑے عجیب تصورات ہیں کہ وہ بعد کے عمل سے پہلا والا عمل کینسل. نماز روز نئے نئے حکم آ رہے ہیں، پہلے دن نماز اکٹھی نہیں سیکھ دیا سکتی تھی کیا؟ یہ وسعتیں ہیں جو آ رہی ہیں درمیان میں کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، جس کو کینسل کیا گیا ہے، اور کہ شاید یہ شروع کے دور کی بات ہوگی اس طریقے سے کر کے. یہ سب وسعتیں ہیں دین کی، یہ عمل کر کے دکھایا. اس کی کوئی انسٹرکشنز نہیں دی تھی یا ہدایات نہیں تھی. یہ تھا بچوں کے ساتھ میں سلوک کیا، محبت اور شفقت کا انداز. یہاں مسجد میں کوئی کندھے پہ سوار ہو کے تو دیکھے، یہ اگر ایک بھاگ دوڑ اس نے کی، ایک گالی اس نے دی تو 6 گالیاں دوسرا دے دیتا ہے. وہیں مسجد میں سنا ہے میں نے، اس کو گالی سے روکنے کے لیے شور مچا رہے ہیں، دقت کر رہے ہیں. محبت سے ٹھیک کرنا ہے، آپ سر پہ ہاتھ نہیں پھیر سکتے. یہی کلاس روم کے اندر تھا، اور پوری زندگی کو کلاس بنایا. پوری زندگی کی یہ معلم کا کام ہوتا ہے، پوری زندگی کلاس تھی. پوری زندگی کے اندر لگاتار یہی عمل تھا. ہیوملٹی ایک اس کی جیسے ونمرتا کہتے ہیں، حلم، اس کی ایک مثال سنیں. ایک یہودی عالم تھے، ان کا نام تھا زید بن سعنا. یہ حضرت عبداللہ بن سلام نے بتایا ان کے بارے میں. وہ بھی یہودی عالم رہ چکے تھے، اس کے بعد میں اسلام لے آئے تھے. ان کے بھی دل میں اسلام گھر کر گیا تھا. وہ خود کہتے ہیں زید کے ان کی جو ہمارے یہاں جو نشانیاں تھیں نبوت کی، اس سے میرے دل میں سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہی ہیں. لیکن 2 چیزیں ایسی تھی جس کا میں خود تجربہ کرنا چاہتا تھا، خود آبزرو کرنا چاہتا تھا کہ ہیں کہ نہیں ہیں. وہ میں نے پرسنلی نہیں دیکھی تھی، اور نبوت کی نشانیوں میں تھی ہمارے پاس کہ جو آئے گا نبی اس کے اندر ہوں گی وہ چیزیں. اس میں ایک دونوں ملتی جلتی ہیں. نے کہا کہ جو کسی کا جہل، اس کی جہالت، کسی کا جہل جو ہے وہ نبی کے اوپر غالب نہیں آئے گا. اس کی جہالت، یعنی کتنی جہالت کا کام کرے یہ بردبار رہیں گے. یہ بہت ونمرتا کی بات کریں گے اس کے جواب میں. اور ایسے ہی کچھ الفاظ ہیں دوسرے، ملتی جلتی بات ہے کہ کسی کی جہالت کے بنیاد پر ریش نہیں ہوں گے، خفا نہیں ہوں گے کسی کی بےہودگی بدتمیزی کے اوپر. وہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے جا جا کے ان کی محفل میں بیٹھا کرتا تھا کہ کبھی تو کوئی موقع آئے گا ٹیسٹ کرنے کا، مجھے یہ 2 چیزیں چیک کرنی ہے. ایک دن موقع ملا انہیں. ہوا یوں کہ ایک بدو نے آ کے بتایا کہ رسول اللہ وہ قبیلہ ہے چھوٹا سا، کچھ لوگ ہیں وہاں پر، بہت چھوٹا سا گاؤں سا ہے، اس کے لوگ، ان کو میں نے سمجھایا، وہ ایمان لے آئے. ان سے میں نے کہا تھا تو ایمان لاؤ گے تو بڑی برکتیں ہوں گی. ان سے یہ کہہ دیا تھا میں نے.
اور وہ ایمان تو لے آیا, وہاں قید پڑ گیا, اور سب فاقے میں ہے, مجھے ڈر ہے کہ یہ تو پلٹ جائیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوسروں کو مدد کرنی چاہیے, ایمان یہ یہ چیزیں آتی رہتی ہیں آزمائش کے لیے, لیکن یہ بھی آزمائش ہے کہ اور لوگ کیا کر رہے ہیں. اس وقت جو چند لوگ بیٹھے تھے اس میں نہیں ہوں گے اس قابل, ادھر ادھر دیکھا کہ فوری کچھ ان کی ہیلپ کی جائے. یہ بولے میں موقع کا انتظار میں تھا, بولے یار کہ انہوں نے کہا کہ محمد میں قرض دیے دیتا ہوں, ابھی بھیج دیجئے, ایڈ بھیج دیجئے وہاں پر. 80 دینار کا غلہ اس نے خریدوایا, آپ نے قبول کر لیا. اچھا قرض لیا اس نے, آفر کیا تھا, لیکن قرض لینے کے آداب ایسے نہیں کہ کسی نے آفر کر دیا لے لیا, پہلے یہ طے ہو جائے کہ کتنے دنوں میں دے دوں گا. لوگ ایسا ہوتا ہے کہ دے دیتے ہیں, اس کے بعد پھر شکایت کرتے رہتے ہیں مدت طے نہیں ہوئی تھی واپسی کی. یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ طے کیا کہ یا بتایا کہ اتنے دنوں میں ادا کر دوں گا میں, ٹھیک ہے بہت اچھا شکریہ دے دو. تو اس نے 80 دینار کا غلہ خرید کے بھجوا دیا, وہاں ڈسٹریبیوٹ ہوا, وہاں پر مدت طے ہو گئی تھی. اس مدت کے پوری ہونے سے 3 دن پہلے ایک دن پکڑ لیا اس نے, اور چادر پیچھے سے پکڑ کے ایسے کھینچی کہ چادر تو گر گئی, خود آپ کے رگڑ بھی لگی, اور کہا محمد تم بڑی وعدہ خلافی کرتے ہو, مجھے ایسا لگ رہا ہے تمہیں پیسے واپس کرنے کی کوئی فکر وکر نہیں ہے, مجھ سے قرضہ لیا تھا. اور بہت بدتمیزی اور گستاخی سے بات کی. اور یہ عبد المطلب کے خاندان کرتا ہی ایسا ہے, بدعہدی کرتا ہے, پیسے مار لیتا ہے لوگوں کا. اب یہ باپ دادا کو کہہ دیا یہ, اور وہاں کے عربوں کے لیے جو ہے وہ آپس میں بھی ہوتا ہے نا, کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے, ذرا باپ کو کہہ دیا تو آگ لگ جاتی کہ جب باپ تک نہیں پہنچو گے بھائی, مجھے کہہ لیا تھا کہہ لیا تھا. لیکن یہ عبد المطلب کے خاندان میں ہوتا ہی یہی ہے کہ مار جاتے ہیں پیسے لوگوں کے. ابھی 3 دن باقی تھے جو وعدہ کیا تھا اس مدت کو. حضرت عمر تھے ساتھ میں, ان کو تو بڑا تیش آ گیا. کہا کہ گستاخ تیری تو ابھی گردن اڑا دیتا, یہ حضور ساتھ میں, میرا ہاتھ اس لیے رکا ہوا ہے. حضرت عمر سے فرمایا مسکرا کے کہ عمر مجھے اور اس کو دونوں کو تم سے یہ امید نہیں تھی, تمہیں کچھ میرے ساتھ میں تو تمہیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ تم مجھے سمجھاتے یا مجھے یہ لیسن دیتے کہ قرض جو ہے وہ آخری تاریخ کا انتظار کیوں کریں, جب گنجائش ہو. اور پہلے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے کہہ دیتے یا بیت المال سے دلواتے, اپنے پاس تو کچھ تھا نہیں, پہلے بھی کرا سکتے تھے. کہا مجھے تو امید نہیں تھی, مجھے امید یہ تھی کہ تم مجھے سمجھاؤ گے. قرض ادا کرنے کے آداب کیا ہوتے ہیں کہ جب موقع ہو جیسے ہی ہو فوراً دے دیں, یہ نہیں کہ ابھی وعدہ تو تب کا تھا, ابھی چھوڑیے, ابھی تو اپنے کام چل رہا ہے, اپنے کام میں لگائے رکھیں. وہ لاسٹ ڈیٹ میں دیں گے, اور لاسٹ ڈیٹ پھر نکل جاتی ہے, اس وقت وہ اپنے جگہ جگہ جو ہے وہ کام لگا لیتے ہیں لوگ. کہا مجھے تو یہ امید تھی مجھے تم سمجھاؤ گے, اور ان کو شاید یہ امید تھی یا تمہیں کرنا یہ چاہیے تھا کہ انہیں تم قرض مانگنے کے آداب سکھاتے. حضرت عمر سے یہ کہا اور کہا جاؤ ان کا قرض ادا کرنے کا انتظام کرو. حضرت عمر نے کروا دیا, اور یہی کہا کچھ اور ایکسٹرا دینا, خالی اتنا ہی نہیں. یہ ہے قرض ادا کرنے کے آداب. کوئی سود نہیں ہے, کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے, لیکن دیں تو کچھ بڑھا کر دے دیں. کہا کچھ ایکسٹرا دے دینا. حضرت عمر نے وہ 80 دینار واپس کروا دیے, اور کچھ کھجوریں تھیں جو وہ اور ایکسٹرا دیں. اس نے کہا یہ کیوں؟ کہا یہ اس لیے جو اس دن میں نے تمہارے ساتھ میں جو زبان استعمال کی تھی, یہ اس کی وجہ سے, یہ اس کا بدلہ. وہ بولا کہ میں انتظار تھا, منتظر تھا ان 2 باتوں کا, اسے چیک کرنے کا, پرسنلی خود چیک کرنے کا کہ یہ نبی کے اندر یہ ہیوملٹی, یہ ونمرتا, کہ وہ جہالت کا جواب کے میں بھی وہ بردباری اختیار اور علم اختیار کریں گے. میں اس کا منتظر تھا کہ خود معائنہ کروں اور خود دیکھوں, اس لیے میں نے یہ سین کریٹ کیا تھا, جان کر کیا تھا. اور میں ان پر ایمان لاتا ہوں. حضور کے پاس لے گئے حضرت عمر, اور اس کے بعد پھر یہ زید جو ہے وہ بہت سے غزوات میں بھی شامل ہوئے. بولے کہ میں بہت دولت مند ہوں, میری آدھی دولت جو ہے وہ دین کے لیے میں وقف کرتا ہوں. تو یہ تھے نمونے, اور ایسے لوگ آئے
خالی آ ہی نہیں گئے، آج ان کا آدھی دولت دیتا ہوں، بتایا کہ بہت دولت مند ہوں میرے پاس، اور آدھی دولت میری دین کے لیے، اسے چیک کرنا باقی ہے۔ تو یہ اگر نہیں، یہ ہیوملٹی اگر نہیں ہے تو پھر نبی کا نمونہ نہیں ہے۔ انکساری ہو گئی، نمرتا، سختی، اور یہ اس کا اظہار سختی کا خاص طور سے جہالت کے جواب میں، جہاں جہاں کہیں ہوتا ہے اپنے آپ کو ٹرین کریں، اپنی ٹریننگ شروع کریں، اور ہو جاتا ہے دوسروں سے کہیں کہ بھی ٹوک دیا کرو، بتا دیا کرو غلطی ہو گئی۔ اور بتانا لحاظ یہ بھی اس میں مل رہا ہے نا، یہ لحاظ نہیں ہونا چاہیے، بتا دینا چاہیے۔ کہا نا حضرت عمر سے کہ تم نے مجھے یہ سکھایا ہوتا کہ قرض دینے کے آداب کیا ہوتے ہیں۔ اب وہ سکھا تو نہیں رہے، لیکن یہ اس بات کو واضح کر دیا کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ بتا دیا کریں کہ اس جگہ پر یہ ایسے نہیں مناسب تھا، ایسے ہونا چاہیے تھا۔ تمام زندگی کے اندر ہے، لیکن میں نے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ کے حلم کا یا بردباری کا، کہ وہ اس کے پاس موجود تھا کہ یہ نبوت کی نشانیوں میں سے ہے، اور وہ ان کو پرسنلی ذاتی طور پر چیک کرنا چاہتا تھا، اور پھر اس کے لیے خود ایک سین کریٹ کیا، اور پھر چیک کیا، اور اس کے بعد ایمان لایا۔ یہ تھا حلم و بردباری کا نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور ایک انصاف کے بارے میں، جو انصاف ہے، قانون ہے اسلام کا، وہ سب کے لیے برابر ہے۔ ہوتا یہ چلا آیا ہے کہ جو زیادہ پاورفل لوگ ہوتے ہیں اور زیادہ پیسے والے ہوتے ہیں، یا کہیں نام ہوتا ہے کوئی خاندان کا کسی جگہ، ان کا لحاظ کیا جاتا ہے، اور غریبوں کو پکڑ پکڑ کے ان کے ساتھ تو بلکہ جتنا کچھ ہونا چاہیے اس سے زیادہ زیادتیاں ہو جاتی ہیں، اور سارا قانون پہ لاگو ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بنو مخزوم کی، یہ قریش کا قبیلہ ہے، بہت عزت دار، ایک اچھے گھرانے کی ایک عورت نے چوری کی۔ اب وہ پکڑی گئی تو اب وہ صحابہ مطلب اچھے خاصے کام پہ وہ ڈسٹرب تھے کہ ہاتھ کاٹا جائے گا، اور یہ تو بڑے گھر کی ہے، اور وہ عزت والی ہے، پورے قریش کی ناک کٹ جائے گی، عزت والے خاندان کی ہے۔ ہمت نہیں پڑتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہنے کی۔ حضرت عائشہ کے پاس آئے، انہوں نے کہا میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتی، اسامہ سے کہو۔ اسامہ کون تھے؟ بلیک، حضرت زید کے لڑکے، جیٹ بلیک کلر، بے پناہ محبت کرتے تھے، بالکل اپنے نواسوں کی طرح، نواسیوں کی طرح، گود میں لیے ہوئے ہیں، اپنی گود میں ہر وقت بٹھائے ہوئے ہیں، بہت محبت کرتے تھے۔ کہتے کہ یہ اسامہ ان کے بے پناہ چہیتے، ان کے پاس مطلب یہ ہمت کر سکتے کہ ان سے بات کریں، ذرا اسامہ کے پاس جاؤ تم، میں نہیں کر سکتی کچھ۔ اسامہ سے کہا گیا، حضرت اسامہ سے، کہ کچھ راستہ نکال لیں، اس کا بڑی بدنامی ہوگی۔ حضرت اسامہ نے جیسی بات شروع کی سمجھ گئے، پہنچے حضرت اسامہ سفارش کرنے کے لیے، بات شروع کی، کہا اسامہ ٹھہرو، اس سے پہلے یہی ہوتا تھا، بنی اسرائیل کے اندر یہی ہوا کرتا تھا کہ بڑے گھرانوں کا کوئی شخص چوری کرتا تھا تو اس کے ساتھ رعایت ہوتی تھی، اور چھوٹے گھرانوں کا، جو چھوٹے سمجھے جاتے ہیں ان کے گھرانوں کا کوئی جرم کرتا تھا تو اس کو سزا دی جاتی تھی۔ قومیں اس میں تباہ ہو گئیں۔ اسلام تو سچ اور دیانت کا اور انصاف کا دین ہے، تو یہ انصاف نہیں ہے۔ یہ وہاں پر سعودی عرب میں اور دوسرے ہمارے وہاں پر ان اسٹیٹس کے اندر ہم نے تو بڑے بڑے بھیانک واقعات ہیں جو سنے ہیں اور دیکھے ہیں پہلے، اب بعض جگہ کچھ ریلیف ہوا ہے اس میں، کہ شاہی خاندان کے لیے نہیں ہوتی سزائیں، وہ سزائیں جو ہیں وہ ان کے لیے ہوتی ہیں جو وہاں کے لوگ ہیں، عام لوگ ہیں، اور ان کے لیے اور زیادہ ہوتی ہیں جو باہر سے آگے رہ رہے ہیں۔ سزائیں تو ایک ہی ہیں، سزا پر عمل جو ہے وہ مختلف ہے، الگ الگ گروہوں کے ساتھ میں وہ ڈیفرنٹ ہے، اور وہ اسلامی قانون کہلاتا ہے۔ تو میں نے ایک مثال دی ہے، جگہ جگہ ہوتا ہے، چھوٹے لیول پر اور بڑے لیول کے اوپر۔ کوئی بڑا ہوتا ہے تو بچا لو کسی طریقے سے، عزت دار ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرتی ہے، نہیں کہ کی، لیکن کا قانون یہ ہے، یا کر سکتی ہے اس کا تو سوال ہی نہیں، لیکن قانون یہ ہے کہ اگر فاطمہ بن محمد بھی اگر چوری کرتی تو ان کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ تم اس کی بات کرنے ہو تو بیچ میں ہی کاٹ دیا کہ ٹھہرو، بات سنو کوئی۔ یہ تھا انصاف کے اندر۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو میں بتا رہا ہوں جن پر عمل ہمارے یہاں نہیں ہوتا۔ اور ایک آخری، جس کا بھی میں نے پچھلی مرتبہ خطبے میں بتایا تھا کہ میں کہوں گا، آئندہ اس کو رکھوں گا ذرا تفصیل کے ساتھ میں۔ یمن کے نجران کے عیسائیوں کا ایک 60 تھے، 60، اس میں 14 پادری تھے اور باقی بڑے ریسپیکٹیبل لوگ تھے۔ وہ آئے بات کرنے کے لیے، تفصیل چھوڑ رہا ہوں کیوں آئے اور کیسے،
لیکن وقت زیادہ ہو جائے گا. مسجد نبوی میں ٹھہرایا گیا, کوئی جگہ نہیں تھی ٹھہرنے کی تو مسجد نبوی میں ٹھہرایا گیا. ارے باہر کچھ ارینجمنٹ کر دیتے, غیر مسلم ہیں. یہ اگر ہم توجہ کریں کہ صاحب گھروں میں جگہ نہیں تھی تو وہی جگہ تھی ٹھہرانے کی, اس لیے ٹھہرا لیا جاتا تھا. ہاں ٹھیک ہے, اگر باہر کہیں ہیں ڈھنگ سے ٹھہرا سکتے تو ٹھہرائیے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مسجد میں ٹھہرنے کا ایک اسوہ آتا ہے کہ بھائی انہوں نے ٹھہرایا مسجد کے اندر. عصر کی نماز کے بعد کی بات ہے. ابن اسحاق اور ابن ہشام کی تاریخ اور سیرت کے اندر جو ہے البدایہ والنہایہ کے اندر یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ میں, اور بہت سی سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے. تو جب عصر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لا چکے تھے, ان کی عبادت کا وقت ہوا, انہوں نے اپنا ناقوس ہے وہ بجایا اور اس کے بعد انہوں نے اپنی عبادت اسٹارٹ کر دی. دوسری طرف منہ کر کے, ان کے خیال میں جدھر منہ کرنا چاہیے ادھر منہ کر کے انہوں نے اپنی عبادت وہیں اسٹارٹ کر دی. صحابہ کو پتہ چلا تو ٹوکا تو نہیں کہ حضور نے ٹھہرایا تو فوراً پہنچے کہ یا رسول اللہ یہ تو آپ نے جاری رہنے دیا, ہونے دیا. یہ تو کر سکتے ہیں تصور. یہاں پہ تو بعض جگہ تو ایسی ہے جہاں داخلے کی گنجائش نہیں کہ اندر آ سکے کوئی, اور انہوں نے اپنے طریقے سے اپنی عبادت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا, وہ کرنے دیا. 60 لوگ تھے, بھائی ٹھیک ہے ٹھہرا دیا, کوئی اور جگہ نہیں تھی. اب یہ تو نہیں کرنے دیں گے, تمہارا جو دل چاہے کرو, ہم نے تھوڑی بلایا تھا خدائے دے تم. ہمارے یہاں اس میں نبی جو ہے نمونہ ہم اس سے نہیں لیتے جو سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے. واقعات جگہ جگہ پتہ نہیں کیسے کیسے جہاں پہ لکھے ہیں وہاں سے لیتے ہیں. آپ قرآن سے ٹیلی کیجئے سیرت کو, آپ یہ دیکھیے معلوم کیجئے کہ حدیث کیا کہتی ہیں, صحیح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کہتی ہیں, وہاں پر واقعہ کیا ہے, سیرت کیا ہے. یہ وہ واقعات ہیں جو میں نے آپ کو سنائے, جو آپ نے کر کے دکھایا, کہا کچھ نہیں. اور ہم لوگ جگہ جگہ اس کے اندر جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر بہت تبدیلیاں ہیں, وہ کر کے دکھانے کے اندر اس سے مختلف بالکل اپوزٹ ہم لوگ کیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ معلم تھے, کلاس روم کے باہر بھی معلم تھے. یہ ہے معلم کا کردار. اور اصل بات تو یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے, تو آپ میں سے ہر شخص معلم بننے کی کوشش کرے. جتنا ہے اتنا تو ذرا سا تربیت دے دیں, باہر بھی اتنا تو لوگوں کو دوسروں کو سکھاتے چلے جائیں. ایسے لوگ آئے تھے, ایسے دین پھیلا تھا. اور صرف دین پھیلنے کی بات نہیں, یہی فلاح کا راستہ ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آقا کی زندگی کی جو مثالیں ہیں اس کو اپنانا اور اس پر عمل کرنا. بارک اللہ لنا وفی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم.